رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہودی قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدہ امن و مسالت فرمایا۔ یہودی چونکہ دھوکہ بازی اور مکر و فریب میں مشہور تھے، وقتی طور پر وہ لوگ صلح معاہدہ کے لیے آمادہ ہو گئے، مگر اندر اندر سے وہ مسلمانوں کے لیے ہر وقت خطرہ بنے رہے۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ابتدائی سالوں میں ہی ان کی عہد شکنی اور اسلام خلاف سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ صرف بنو قریظہ مدینہ کے باہر مقیم رہ گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے بھی مسلمانوں سے عہد شکنی اور غداری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اعلان ڈٹھائی کے ساتھ معاہدہ توڑا۔ بہرحال ان جرائم کی سزا پھر ان کو مل گئی۔ حرہ شرقیہ میں وادی مہروز کے کنارے مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر دور بنو قریظہ کی آبادی تھی۔ یہ جگہ ٹیلہ نما ہے، آج کل اسے منازل قریظہ یا جبل قریظہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حکومت سعودی نے اس کے گرد لوہے کی باڑ لگا کر اسے آثار قدیمہ کی حیثیت دے رکھی ہے۔ یہاں اس قوم کی باقیات، ان کے مکانات وغیرہ کے کھنڈرات، ملبہ وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ سڑک کے بائیں کنارے سے گزرتے بھی اس کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ غزوہ بنو قریظہ 15 اپریل 627 عیسوی بمطابق 23 ذی-القعدہ 5 ہجری کو پیش آیا۔ 15 اپریل 627 عیسوی 23 ذی-القعدہ کو آپ نے اس اصحاب شکن محاصرے کی کیفیت سے انتہائی کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد، جو محاصرہ مدینہ یہ غزوہ خندق کہلاتا ہے، گزرنے کے بعد مجاہدین کو گھروں کو واپس لوٹ جانے کی اجازت عنایت فرمائی۔ ظہر کے وقت آپ بھی گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے ابھی تشریف نہیں رکھی تھی کہ جبریل امین پیام خداوندی لے کر حاضر ہوئے کہ ابھی ہتھیار نہ اتارے جائیں، ابھی اس جنگ کا ایک مرحلہ باقی ہے، وقت آ گیا ہے کہ بنو قریظہ کا حساب چکا دیا جائے۔ دوران جنگ ان کا معاہدہ حلف توڑ دینا سراسر غداری تھا، جس کی سزا ان کو دینا ضروری ہے۔ دوسرے بنو قام کے خطرناک دشمن ہیں اور سر پر مسلط بھی فوجی نقطہ نظر سے اس خطرے کا استحصال ضروری ہے۔ چنانچہ اس حکم خداوندی کے ملتے ہی آپ نے اعلان فرمایا کہ جو بھی یہ اعلان سنے، چاہیے اسے کہ وہ نماز عصر ہمارے ساتھ بنو قریظہ کی بستی میں ادا کرے۔ اس اعلان کے بعد آپ نے ہر اول دستہ حضرت علی کے زیر کمان بنو قریظہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس دستے کے پیچھے پیچھے خود فوج لے کر وہاں پہنچ گئے۔ بنو قریظہ کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا، جبکہ وہ خود اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ محاصرہ اگلے 3 ہفتے تک جاری رہا اور بالآخر اس بات پر ختم ہوا کہ محصورین نے یہ درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں وہ انہیں قبول ہوگا۔ حضرت سعد اور ان کا قبیلہ بنو اوس عہد جاہلیت سے بنو قریظہ کے حلیف اور ہم عہد تھے، اس لیے بنو قریظہ کو توقع تھی کہ شاید حضرت سعد ان کی طرفداری کریں گے۔ تاہم بنو قریظہ نے عین جنگ کے وقت عقب سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپا تھا اور وہ غداری کے مرتکب ہوئے تھے، لہٰذا ان کا یہ جرم اتنا سنگین تھا کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں نے ماضی میں ایسے مواقع پر بنو قینقاع اور بنو نذیر سے لطف و کرم کا برتاؤ کیا تھا، اور یہی وہ 2 قبائل تھے جو غزوہ خندق یا محاصرہ مدینہ کے باعث بنے تھے۔ ان حالات میں حضرت سعد کو بنو قریظہ کا فیصلہ ان کی الہامی کتب تورات کے مطابق کرنا پڑا اور انہیں ان کی غداری کی سزا خود ان کی الہامی شریعت کے مطابق دی گئی۔ فتنہ یہود سرزمین مدینہ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ غزوہ خندق کی طرح غزوہ بنو قریظہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان تھا کہ بنو قریظہ مغلوب ہو گئے اور ان سے لڑے بغیر جنگ جیت لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا ہے۔ بنو قریظہ سے فراغت کے ساتھ اسلامی مملکت مدینہ ہر قسم کی خش و خاشاک سے پاک ہو گئی اور اسے صحیح معنوں میں آزادی اور خود مختاری حاصل ہو گئی۔ اندرونی خطرہ بھی بیرونی خطرات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔
ادھر بیرونی محاذ پر عرب کی معاہدہ قوتوں کی شکست کے بعد ان کا زوم باطل ختم ہو گیا اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اب چین سے بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ علم و حکمت کی تعلیم دینے کے مواقع میسر آئے۔ آپ اسلامی معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں ہمتاً مصروف ہو گئے، مگر اس کے باوجود آپ قبائل عرب پر بھی کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ مقصود یہ تھا کہ کوئی قبیلہ سرکشی کرے تو دوسرا قبیلہ اس کی حمایت میں نہ اٹھے، بلکہ جارحانہ کارروائی سے پہلے ہی بغاوت فرض کر دی جائے۔ غزوہ بنو قریظہ کے ایام ہی میں ایک صحابی حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر انصاری کی توبہ قبول ہوئی۔ غزوہ بنو قریظہ میں جب حضرت اور مسلمان بنو قریظہ پر غالب آئے تو آپ کی خدمت میں بنو قریظہ نے درخواست کی کہ حضرت ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا جائے، وہ ان سے کچھ صلاح تو مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بنو قریظہ کی یہ درخواست قبول فرماتے ہوئے حضرت ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کی جان پہچان قدیمی تھی، اسی بنا پر انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ اگر وہ حضرت کے فیصلے کو قبول کرنے کی شرائط پر قلعہ سے نکلنا منظور کر لیں تو آپ ان سے کیسا سلوک کریں گے؟ اس کے جواب میں حضرت ابو لبابہ نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالا، بلکہ گردن کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ ان کے قتل عام کو حکم دیں گے۔ اس پر سورۃ انفال کی یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخافوا لا تخونوا اللہ والرسول۔ اس ارشاد خداوندی میں حضرت ابو لبابہ کو شبہ ہوا کہ بنو قریظہ کو اشارہ کر کے وہ اللہ اور رسول کی خیانت کا مرتکب ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ مدینہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی توبہ کی قبولیت نازل نہ ہوگی وہ خود کو باندھے رکھیں گے۔ تقریباً 15 دن کے بعد ان کی معافی کا اعلان سورۃ برات کی آیات میں آیا، اور کچھ لوگ جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، اس کے بعد حضرت نے اپنے دست مبارک سے انہیں کھولا اور مسجد نبی کا یہ ستون آج بھی اس واقعے کی یاد میں ستون ابی لبابہ کہلاتا ہے۔ غزوہ بنو قریظہ تقریباً غزوہ خندق کا ہی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح غزوہ خندق جب فجر کے بعد واپس ہوئے اور ہتھیار کھول دیے، اور جیسے کہ پہلے ذکر آیا ظہر کے وقت جبریل امین ایک خچر پر سوار امامہ باندھے تشریف لائے اور کہا آپ نے ہتھیار اتار دیے۔ فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، چونکہ پھر آپ نے اعلان فرما دیا۔ اور پھر جب یہود بنو قریظہ نے بنو قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو اپنا حکم تسلیم کیا، حضرت سعد نے فیصلہ سنایا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے اور ان کے اموال اور جائیدادیں مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر فرمایا ہے۔ چنانچہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کیا گیا سوائے ایک عورت کے جس نے